قرآن کے ذریعے سے پیغام دے رہا، میں اللہ ہوں، مجھے ایک مانو۔ کیا ایک ماننا ایشور کو گناہ ہے؟ کیا اللہ کو ایک ماننا پاپ ہے؟ اگر پاپ ہوتا تو ایکم برہما دتیو ناستے نہنا ناستے کے ذریعے سے ایک ایشور بات کا پیغام پرماتما نہیں دیتا۔ اگر اللہ کو گاڈ کو ایک ماننا گناہ ہوتا تو بائبل کے اندر there is no God but one God and Muhammad is the last messenger of one God کا میسج نہ دیتا۔ اگر ایک ماننا طاقت ایشور کی اگر گناہ ہوتا تو سکھ دھرم کے گرو نانک نہیں کہتے ایک اومکارا ستنام کرتا بھرت نروی نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی۔ ہم مسلمانوں کا یہی تو عقیدہ ہے نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ دوسرا کیا آرڈر ہے قرآن میں اللہ کا آرڈر قرآن میں یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا اگر پاپ ہوتا تو شری رام چندر جی ہنومان جی کو نہیں کہتے کہ ہنومان if you want to close your God، اپنے ایشور کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پرتھما دارکا جیوا دیو دیدین مجھیتے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا سا جھک جاؤ، دیو دیدین مجھیتے، جھک جاؤ۔ تریتیانن کو ڈلا کر تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، چترتر دیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ پانچویں نمبر پر اپنے اس دھیان سے شانتی کے ساتھ تم باہر آؤ۔ اس سے یہ پتا چلتا کہ ایشور کی پرے کرنا، ایشور کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا نہ قرآن میں گناہ ہے، نہ تلسی داس کے رامائن کے اندر شری ہنومان جی نے ہنومان کو بھیج دیا ہے کہ تم ایشور کے قریب بننا چاہتے ہو تو ایشور کا نام لے کر ان کا ورنن کرو، ان کی عبادت کرو، کیونکہ آپ جب تک عبادت نہیں کریں گے مسلمان اپنے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، اور ہمارے ہندو سماج کے بھائی وہ اپنے ایشور کے پریہ متر نہیں بن سکتے۔ قرآن کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں قرآن پڑھو، قرآن کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اگر آپ اللہ کا پاک نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو اللہ نور آپ کے دلوں کے اندر بھرتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں قرآن کی تلاوت کیجئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ آپ پریشانی میں ہیں مسجد میں جائیے، نماز پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ ہمارے سناتن دھرمی بھائی کی کتاب میں بھی یہ میسج موجود، وہاں کہا گیا کہ ہیتو برہم گتستانتی ستسنگ گتردان وچارتوشا، اے ایشور پرماتما ہم کیسے قریب ہیں آپ ہوں؟ تو ایشور کہتا ہے کہ ستسنگ کرو، وچارتوشا اس کے اندر میرے اچھے ناموں کا ورنن کرو، یعنی ذکر کرو گے تو تم مجھے قریب پاؤ گے۔ یہ آرڈر ہے نماز پڑھنا، اس لیے اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، نماز پڑھنا قرآن کا آرڈر ہے، یہ شریعہ قانون نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اکثر کتابوں میں یہ احکامات موجود ہے۔ لوگ تو خواہ مخواہ بدنام کرتے ہیں، خواہ مخواہ کہ نہیں یہ قرآن پڑھ کر ہمارا بچہ جہادی بن جاتا ہے، لب جہاد کرنے لگتا ہے۔ اور آج کل یہی چل رہا، وہ کچھ لوگ کچھ ایکٹر ایکٹریس یا کچھ پروفیسر کچھ طالب علم ایسے ہیں جو کھلے دماغ کے ہوتے ہیں، کھلے مزاج کے، کیا کرتے ہیں وہ لوگ شادی کر لیتے ہیں اپنے کاسٹ سے علاوہ۔ ہمارے انڈین قانون میں کسی بھی کاسٹ میں آپ شادی کر سکتے ہیں رضامندی سے، ہندو مسلم میں، مسلم ہندو میں، کہیں پہ بھی کر سکتا ہے۔ بھارت کے قانون میں، بھارت کے سمویدھان میں اگر آپ بالغ ہیں تو آپ کہیں پر بھی نکاح کر سکتے ہیں، رشتہ کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے؟ قرآن کا یہ کانسیپٹ ہے، جو لوگ خواہ مخواہ بولتے ہیں کہ ان مدرسوں میں جہاں بچے پڑھائے جاتے ہیں، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر لب جہاد بتایا جاتا ہے۔ لب جہاد، جہاد مینس اسٹرگل، لب مینس محبت، یعنی محبت کی اسٹرگل۔ اس کو ایسے سمجھیے، اگر کوئی مسلم لڑکا کسی نان مسلم بچی سے نکاح کرتا، شادی کر لیتا ہے، بہلا پھسلا کر زبردستی کرا کر، تو اس کو لب جہاد کا وہ لیول لگاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ حضور محترم، آپ کو مائک لے کر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کا تو باضابطہ 1450 سال پہلے پاس کیا ہوا قانون ہے۔
کیا قانون ہے؟ اگر کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم بچی سے نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو وہ شادی ویلڈ ہے؟ وہ شادی ویلڈ نہیں ہے۔ لب جہاد تو تمہارا ابھی چلا سن 2014 سے، تب سے پہلے بھنگ کھا کر سو رہے تھے، پتہ ہی نہیں۔ اسلام تو 1450 سال پہلے بھی اگر کوئی مسلم لڑکا کسی ہماری سناتن دھرمی بہن سے اگر نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح ویلڈ ہے۔ کیوں؟ اسلام میں نکاح اسی کا ہو سکتا ہے جو سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے مومن مومنہ ہونا ضروری ہے۔ آپ تو بعد میں فتویٰ لگائیے، پہلے تو ہم خود ہی کہتے ہیں کوئی بھی کرے ناجائز اور حرام۔ اور دنیا کی نظر میں تو فون پہ بات کرنا، چیٹنگ کرنا، ڈیٹنگ کرنا یہ تو جائز ہے دنیا کی نظر میں، میڈیا والوں کی نظر میں۔ چیٹنگ کرنا موبائلوں کے اندر میں، غیر محرم لڑکی لڑکا آپس میں باتیں کرتے، کالجز میں جاتے ہیں تو ایک دم بالکل اوریانیت ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو ناجائز ہے اسلام کی نظر میں، لیکن دنیا کی نظر میں کیا بولتے ہیں؟ یہ جائز ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ چیٹنگ ناجائز اور حرام، چیٹنگ کے بعد ڈیٹنگ حرام۔ ڈیٹ نام دیا، ڈیٹ نام، ڈیٹنگ کر رہے ہیں، فلاں کے ساتھ ہمارا ڈیٹ چل رہا، یعنی فلاں کے ساتھ ناجائز رشتہ چل رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ چیٹ بھی غلط، ڈیٹ بھی غلط۔ آج کل ہوتا کیا ہے؟ چیٹنگ کرتے ہیں، پھر ڈیٹنگ کرتے ہیں، پھر کٹنگ کرتے ہیں، رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ پھر اسلام یوں کہتا ہے کہ نہ غیر، اسلام میں تو یوں سمجھیے آپ کہ اگر کوئی مسلم لڑکا کسی بچی کو، سماج کی کسی بچی کو اگر غور سے دیکھتا ہے، کوئی بھی لڑکا یا مرد کسی عورت کو، لڑکا کسی لڑکی کو اگر دیکھتا ہے غور سے، آنکھیں گاڑ کر دیکھتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے، تمہاری نگاہ زنا کر رہی ہے۔ دنیا میں ہے ایسا کوئی نظام؟ عورت کو دیکھنے پر کوئی پابندی لگاتا ہو ناجائز طریقے سے، اچکتی ہوئی نگاہ پر جائے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں، لیکن غور سے دیکھنا، پوری غور سے نگاہیں جما کر، اسلام کی نظر میں یوں کہا جاتا ہے کہ اگر تمہاری رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بے پردگی کرتا ہے، غلط نگاہ ڈالتا ہے، تو اس کے آنکھ کا روزہ ختم۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن۔ لب جہاد کا لیبل لگا دینے سے نہیں چلتا، 1.5 آنکھ والے لال بھجکر صاحب نہیں چلتا۔ پڑھیے قرآن کو، شریمد بھگوت گیتا میں کہا گیا تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتما شاستر ودھانوکتم کرم کر تمہیں رسی۔ کون سا کام کرنا، کون سا کام نہیں کرنا ہے، ایشور کے سمویدھان کے مطابق ہوگا۔ ان کو دیکھو، اپنی کتابوں کو پڑھو، اپنے نقلی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے جو من میں آتا ہے وہ بھاشن دے دیتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں کہ مولانا ممبئی کے اندر ایک بڑا فلم ایکٹر ہے، اس نے کسی نان مسلم ایکٹریس سے شادی کر لی تو اسلام میں اس کا مطلب جائز۔ ارے یہ ایکٹر کیا ان کا 7واں دادا بھی اٹھ کر آ کر اگر کسی نان مسلم لڑکی سے اگر سناتن دھرمی کسی بچی سے نکاح کرتا تو نکاح نہیں مانا جاتا اسلام کی نظر میں۔ اسلام کسی ایکٹر سے نہیں ہے، اسلام کسی عادل درانی سے نہیں ہے، اسلام کوئی سورا بھاسکر فہد سے نہیں ہے، اسلام سیف علی خان اور کرینہ کپور سے نہیں ہے، اسلام قرآن سے، شریعت سے ہے، اسلام محمد رسول اللہ کی زندگی سے ہے۔ اسی لیے اسلام کا ججمنٹ اگر ہوگا تو قرآن اور شریعت کے فیصلے کے مطابق، اور یہ وہی قرآن ہے جو کسی انسان پر ظلم کرنے کی اپدیش اور آدیش نہیں دیتا ہے، کسی انسان کو بہکا کر دھرم پریورتن کا اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سماج کی کسی بچی کو بیلا پھسلا کر نکاح کر لو، بیلا پھسلا کر نکاح تو دور کی بات ہے، ان سے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اسلام کی نظر میں، اور زبردستی اسلام کا پرچار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی کسی کو قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ ہاں میں ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو میری یو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، آئی ایم انجینئر، پتا چلا کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے، جھولا چھاپ ہے، امپریس ان کو وہ کرنے کے لیے، اپنا ایک وہ منانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ بھی سماج کے بچے ایسی کہ پھسل کر بہک کر ان سے نکاح کر لیا، بعد میں پتہ چلے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ہوا پہلوان ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔ تو اسلام کا تو فیصلہ ہے اسی دن سے کہ جھوٹ بولنا یہ تو پاپ ہے، جرم ہے۔
یہ ہمارا قرآن ہے، قرآن کو جانتے نہیں، شریعت کو جانتے نہیں، خواہ مخواہ ججمنٹ دینے چلے جاتے۔ میرے بھائیوں ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گا، اصل ہم لوگ یقیناً ہمارے نوجوان بھی تو تھوڑے غلط راستے پر چلے گئے ہیں نا، اس وجہ سے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے۔ آج جو ظلم، آج جو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے عذاب آ رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، 10:30 تک کا ٹائم ملا ہے، 5-7 منٹ کا وقت رہ گیا، مجھے بہت کم ٹائم، 1 گھنٹہ پون گھنٹہ تو مجھے سیٹ اپ ہونے میں لگتا، ورنہ نہیں آپ کا، چونکہ شہر بڑا حساس ہے۔ میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، اور ہمارے ہی اعمال بد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے عذاب ہم پر مسلط فرماتے ہیں۔ لوگوں کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ابھی ایک لال بجکر صاحب بھاشن دیے، کہاں پہ؟ راجستھان میں، نام نہیں لوں گا، واقف ہیں آپ لوگ، ان کی دوائی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو۔ یہی بھاشن تھا، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا۔ حالانکہ خود نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، جو من میں آئے وہ کرو، یعنی شراب بھی پیو، غیبت بھی کرو، چغل خوری بھی کرو، بےایمانی بھی کرو، سود بھی کھاؤ، بدتمیزی کرو، حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرو، دنگا کرو، فساد کرو، سب کرو۔ ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ سماج میں جتنی بھی بے حیائی اور بری باتیں، ان تمام چیزوں سے نماز روکتی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے گا خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ سے دور کرتے رہیں گے، اس کو بچاتے رہیں گے۔ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا فرمان ہے۔ 1.5 آنکھ والے محترم صاحب، آپ کو نہیں پتا، یہ ہماری اور آپ کی ایشوانی بھوشیوانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایشور کا، یہ اللہ کا، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ 21ویں پارے کے شروع میں اللہ کہتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لوگوں کو بتا دیجئے کہ نماز پڑھو گے تو یقیناً 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 نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے آپ کو روکتی۔ آپ کی زندگی میں نماز کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے سماج کی مائیں اور بہنیں، آپ اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کیجئے۔ ہماری سماج کی مائیں اور بہنیں، آپ اپنے گھر میں تربیت کا بہترین نظام فکس کیجئے۔ آپ کے گھر میں اگر آپ کی بڑی بیٹی ہے، اگر آپ کا بڑا بیٹا ہے، ان کے اوپر نظر رکھیے کہ آپ کا بچہ کدھر جاتا ہے، آپ کا بچہ سوشل میڈیا میں کیا کرتا ہے، آپ کے بچے کے ان کے مصاحبین کیسے ہیں، دوست کیسے ہیں۔ اسی لیے کہوں گا کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، بچوں کو عقیدہ سمجھائیے، اور اس وقت ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ہم مسلمان متحد رہیں آپس میں۔ ہمارا عقیدہ کچھ بھی، ہر مکتب فکر کے لوگوں کی عبادت کا الگ الگ طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے مکتب فکر ہیں، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں، مسلک دیوبندیت ہے، مسلک بریلویت ہے، مسلک اہل حدیث ہے۔ اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے آپ اپنی جگہ پر رہیے، لیکن میرے بھائیوں کلمے کے آدھار پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر سماج کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر اچھا کیجئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ کن کے اوپر؟ جو لوگ متحد ہوتے ہیں، جو لوگ سماج کے اندر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت اور نصرت ہوتی۔ اگر کوئی بٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہماری الگ ہے، ہماری مسجد الگ ہے، ہمارا مدرسہ الگ ہے، تو میرے بھائیو اس زمین پر جب آپ نے کلمے کو بانٹنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف لفظوں میں قرآن میں جب اشارہ موجود ہے، آرڈر موجود ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں رہے، الگ الگ بٹ گئے، تو کوئی بھی پھر قرآن پر اعتراض کرے گا، پھر کوئی بھی انسان آ کر جو چاہے گا آپ کے اوپر ایلیگیشنز لگائے گا۔ اس لیے متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر سماج میں اچھا
اچھا کام کیجیے. آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے, آپ کے پڑوس میں اگر کوئی پڑوسی کمزور ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو ہے کہ کوئی کرسچن ہے کہ کوئی نان مسلم ہے کہ کوئی جوڈائزم ہے, اگر آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان حال انسان ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے. انسانیت کا یہی مطلب ہوتا. انسانیت کا مطلب دھرم نہیں ہوتا. انسانیت کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی پریشانی کو اپنے سر پر لے لینا, دوسروں کو پریشانی کے وقت میں ان کی مدد کرنا. بیمار ہے تو ہاسپٹل تک ان کو پہنچانا, بچی کی شادی ہے تو فائنینشیلی اعتبار سے کچھ مدد تعاون کرنا ان کو, یا کوئی دوسری پریشانی ہے تو ان میں ان کا شریک ہو کر ان کی اس پریشانی میں شریک ہو کر کھڑا رہنا, یہ ہونا چاہیے. آج لیکن خود ہم مسلمان جناب کلمے کے آدھار پر لڑتے کہ ہم صحیح ہیں تم غلط ہو. جب تک اگر ایسا نظام, جب تک یہ نظام ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے گا تو یاد رکھو تاریخ گواہ ہے, اندلس کے اندر 800 سال تک کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت تھی, لیکن جب اسی طریقے پر مسلمان بٹے, مسلمانوں نے اخلاق کا دامن چھوڑا, مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم کو چھوڑا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اندلس کے اندر قرطبہ مسجد ہے جہاں پر 2300 کھمبے ہیں, چراغ روشن کیے جاتے ہیں مسجد کے اندر روشنی کے لیے. آج وہ مسجد کے اندر, آج اس مسجد میں اذان نہیں ہو رہی, وہاں پر نماز نہیں ہو رہی. کیوں؟ ہم مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے, آپس میں لڑنے کی وجہ سے. ذرا سوچو تو صحیح, جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب کا ایک ہے, جب 5 وقت کی نماز سبھی مسلمان پڑھتے ہیں, جب روزہ سب پر برابر کا فرض ہے, جب حج سب پر برابر کا فرض ہے, تو کس بنیاد پر الگ الگ پلیٹ فارم پر ہم لوگ بٹے ہوئے؟ میں سب کے لیے بات کرتا ہوں. ایک مرتبہ پٹنہ کی دھرتی پر ایک مناظرے کے اندر ایک بحث میں مجھے بلایا گیا. میری عادت نہیں اختلافی بات کرنے کی, میری آپ اسپیچ اٹھا کر دیکھ لیں, میں اس قوم کے لیے روتا ہوں. آج آپ کے اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو حق پرست لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا. جس کو من میں آتا ہے قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرتا. ہمارے پاس ڈاکٹر کیوں نہیں, ہمارے پاس انجینئر کیوں نہیں, ہمارے پاس سپریم کورٹ میں لائر کیوں نہیں, ہمارے پاس ہائی کورٹ میں لائر کیوں نہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھ کر لائر نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم حافظ قرآن کو UPSC کے ایگزام میں پاس نہیں کروا سکتے؟ کروا سکتے. کیا ہم اپنی بچیوں کو بہترین تعلیمی نظام کے لیے یونیورسٹی نہیں دے سکتے؟ بھارت کے اندر 35 کروڑ مسلم مائنورٹی, اگر ایک دن 1 روپے جمع کرے گا کوئی بھی مسلمان تو ایک دن میں پورے بھارت میں 35 کروڑ روپے جمع ہوں گے. ایک مہینے میں کئی ارب ہو سکتے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک سال میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے اس مائنورٹی کے پاس کہ ان کی یونیورسٹی خود کی ہوگی, ان کے ہاسپٹل خود کے ہوں گے, بلکہ غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. لیکن ان کے اوپر ہم غور نہیں کرتے, ان کے اوپر فکر نہیں کرتے. آج ہم نے دنیا کو اپنا شیوا بنایا ہوا, قرآن سے اپنے رشتے کو ہم نے توڑ لیا. کیا قرآن پڑھ کر شیخ حسین ابن علی سینا دنیا کے سب سے بڑے تھنکر نہیں بنے؟ MBBS ڈاکٹر کو لندن میں پڑھتا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا, MBBS MD ڈاکٹر کے سلیبس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے القانون. اس کتاب کو لکھنے والا کہاں؟ لندن کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی. اس کتاب کو لکھنے والا ایک حافظ قرآن ہے جس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا. ایک حافظ دنیا کے MBBS ڈاکٹر کی پڑھائی کے لیے ایک کتاب لکھ کر دے سکتا ہے جناب. اور یوں کہیے کہ دنیا کی جو آیورویدک دوائی ہے, اس دوائی کی کھوج کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والا وہ بھی قرآن کا حافظ تھا, ابو منصور بغدادی. ہماری یہ تحقیق, یہ ہماری یہ اتہاس ہے ہم مسلمانوں کی, لیکن ہم مسلمان آپس میں لڑتے پھر رہے. کچھ بھی کرو ہم کو ہمارا مسلک پیارا, آپ کا عقیدہ, آپ کا عمل فیصلہ کرے گا کہ آپ جنت جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اللہ کو نام سے کوئی لینا دینا نہیں. آر یو عبد الرحمان, آر یو سید؟ آپ کون ہیں؟ سید ہیں کیا؟ انصاری ہیں, قریشی ہیں, کون ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں گرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی العجمی, عربی کو اجمی پر عجمی کو عربی پر, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, امیر کو غریب پر, غریب کو امیر پر کوئی فوقیت نہیں ہے. You are acceptable, you are respectable in the sight of God if you correct. اگر آپ صحیح ہیں
You are going to the right way. آپ صحیح راستے پر چلتے ہیں, آپ کا عمل اچھا ہے تو اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, مجھے تمہارا نام سے کوئی لینا دینا نہیں. بلال حبشی کون تھے؟ کالے کلوٹے تھے, بدصورت تھے, بہت بدصورت, بلکہ بدصورت انسانوں کی لسٹ اگر تیار کی جائے تو پہلا نام بلال حبشی کا آئے گا. ہونٹ موٹے, بالکل اتنے کالے تھے کہ اگر رات میں کہیں ان کو ایسے کھڑا کر دیتے تو وہ رات کی کالے اس میں بالکل میچ سے وہ ہو جاتے, اتنے کالے تھے. بلال حبشی کہاں؟ غلام, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اسٹرانگ کہ نہیں فلاں دبنگ فیملی سے, کچھ نہیں. حبشہ کے تھے, پتہ نہیں کیسے کیسے بکتے بکاتے آ گئے. غلام, کالے کلوٹے. اللہ کے نبی کے پیغام کو سنا, فوراً ایکسپٹ کیا, پریشانی برداشت کی, بہت مارے گئے, بہت پیٹے گئے, بہت ان کو زد و کوب کیا گیا, لیکن دامن نہیں چھوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دامن پکڑا آپ علیہ السلام کا, جو بھی ہو جائے محمد نہیں چھوڑنے والے. ہم آپ کی سیرت کو, آپ کی سنت کو, آپ کے طریقے کو میری جان سے زیادہ آپ کا عمل ہمیں پیارا ہے. جب بھی ظلم کیا جاتا یہی بولتے اللہ احد اللہ احد, یہی بولتے تھے. اور ایک طرف نام کن کا ہے؟ خواجہ ابو طالب کا. کون؟ 42 سال تک محمد رسول اللہ کی پرورش کی, چچا ہیں آپ کے. 8 سال میں محمد رسول اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پرورش کون کرتے؟ خواجہ ابو طالب. کون ہے خواجہ ابو طالب؟ آپ کو عبد المطلب کے بیٹے محمد رسول اللہ کے چچا ہیں, سردار ہیں, سید ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سرپرست, ہر موڑ پر نبی کے ساتھ کھڑے کہ محمد الرسول اللہ, محمد ابن عبداللہ, I am your uncle, go ahead کرتے رہو to convey the message of Islam among the people. لوگوں کے بیچ میں اسلام کا پرچم لہراؤ تم, ٹھیک ہے. اگر تم پر کوئی انگلی اٹھائے میں اس کی انگلی توڑ دوں گا, یہ طاقت تھی. لیکن اس عمل کو خود ایکسپٹ نہیں کیا, کلمے کو خود ایکسپٹ نہیں کیا. عمل اچھا یعنی اللہ کا جو مقصد تھا اس مقصد کو مکمل نہیں کیا. بے اختلاف روایت کہا جاتا ہے کہ خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے, بے اختلاف روایت جہنم چلے جاتے ہیں, اور ادھر بلال حبشی نام چھوٹا موٹا, کوئی پہچان نہیں, کوئی ریلیشن نہیں, کوئی مقام نہیں, کوئی عہدہ نہیں, دنیا کے اندر غلام ہے. سب سے زیادہ ذلت کی زندگی کن کی؟ پہلے زمانے میں غلاموں کی ہوتی تھی. آپ غلاموں کی غلام ہیں, یہ غلام ہے, یہی غلام ہونا کافی تھا بے عزتی کے لیے. لیکن عمل اچھا کرتا ہے تو یہی بلال حبشی چلتے ہیں مکہ کی گلیوں میں, چلنے کی آہٹ سنائی دیتا ہے جنت الفردوس میں. کیا پسند اللہ کو؟ اللہ کو عمل پسند ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں سے یہی گزارش کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی ایمان والے بھائی ہیں جس مکتب فکر کے ہوں, ہم تو یہی کہیں گے کہ بھئی اگر آپ کا عمل اچھا ہوگا آپ جنت میں جائیں گے, ہمارا عمل اچھا ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے. ہمیں آپس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن و شریعت ہمارے بیچ میں ہے, نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم علماء سے پوچھیں. اگر وہ غلط انفارمیشن ہم کو دیں گے تو پہلے ان کا مرغا بن کر کٹائی ہوگی انہی کی. اگر وہ صحیح انفارمیشن دیں گے تو بھائی وہ بھی جنت جائیں گے, ہم بھی جنت جائیں گے. لیکن خواہ مخواہ ہم لوگ لڑ کر کیوں ان کو بتا رہے ہیں اغیار کو کہ یہ دیکھو ہم بھی الگ الگ ہیں. کنفیوز ہو گئے لوگ. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسلام قبول کرنے آئے تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ کون سا اسلام قبول کرو گے, کون سا بتاؤ, جماعت اسلامی والا یا فنا سب کے نام بتائے. تو انہوں نے کہا کہ ارے ہمارے یہاں بھگوان الگ ہے, برہما ہے, وشنو ہے, شیو ہے, کرشن ہے, ارجن ہے, فنا ہے, سب ہے, لکشمی ہے, گایتری ہے, پاروتی ہے, سب کنفیوز کر دیے وہاں پہ. جیسے وہاں پر ایشور میں کنفیوژن تھی یہاں پر بھی کنفیوژن ہے. کہا کیا؟ کہا کہ پھر تو دونوں سے میں برابر ہے. وہاں اتنے سارے خدا ہے, یہاں پر اتنی ساری جماعتیں ہیں, اب کہاں کن کی نماز صحیح ہے, کون صحیح ہے, کون صحیح راستے پر. انہوں نے کہا پھر تو ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے. پھر وہ بدھسٹ کو کہا جاتا ہے کہ لاسٹ میں انہوں نے گوتم بدھ سدھارتھ کے مذہب کو اپنایا تھا. وہ ایک 500 بلکہ 5000 لوگوں کو لے کر آیا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے. لیکن ہم مسلمانوں کے عمل نے, ہمارے اختلافی باتوں نے ان کو ہدایت سے روک دیا. بتائیے. اسی لیے یہ کارن نہ بنے, یہ ذریعہ نہ بنے. ہمارے پاس جو شریعت ہے قرآن کی شکل میں, دنیا کی سب سے بہترین نظام, بہترین سسٹم ہے, جس کو
جو اعتراض ہے وہ خود قرآن پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا اعتراض دور ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، وقت چونکہ ہو چکا ہے، ہمیں زیادہ باتیں نہیں اور کرنی، بس عمل کرنا ہے، سب کو مل کر رہنا ہے۔ پہلی بات تو مسلم مل کر رہیں، اس کے بعد پھر ہمارے جو سناتن دھرمی بھائی ہیں ان سے مل کر کے رہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے ظلم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی اگر کوئی ہے، مسلم رہے، ہندو رہے، نان مسلم رہے، کوئی بھی رہے، اگر آپ کے ظلم سے اگر وہ پریشان رہتے ہیں تو آپ جنت نہیں جا سکیں گے۔ A person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties۔ اسی لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کیجیے، اچھا انسان۔ ہمارے سناتن دھرمی بھائی، آپ بھی اچھے سناتن دھرمی بنیے، کیونکہ آپ کا دھرم قابل قبول ہوگا مرنے کے بعد۔ اس لیے کہ کہا گیا ہے بھگوان دھرمستسیہ حیاتے کرولما شریرینے شممنا سمسرومن یدھی گچتی، کہ دھرم آپ کا جائے گا، دھرم مطلب کرم آپ کا جائے گا۔ آپ کی شریر تو یہیں پر جلا کر ختم کر دیں گے، مسلمان ہے تو دفن کر دیں گے، ختم، شریر یہیں تک ہے۔ ٹرانسفر کیا ہوتا ہے پرماتما کے پاس، اللہ کے پاس عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس عمل کو اچھا کیجیے۔ کل کے اوتار اور محمد صاحب، اچھا کل کے اوتار محمد صاحب